قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ نوجوان وکیل کے طور پر قائد کی زندگی کے بارے میں کئی واقعات نہایت دلچسپ ملتے ہیں۔ ہیکٹر بلائتھو کی کتاب جناح میں ایک باب نوجوان جناح عدالت میں کے عنوان سے ہے۔ بلائتھو اس سوانح حیات کی تیاری کے لیے خود ممبئی پہنچے اور وکٹورین عہد کی اس عمارت میں گئے جہاں سے قائد اعظم نے اپنی وکالت کا آغاز کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بمبئی میں کچہری کی عمارت کے ایک حصے میں حوالات ہے اور دوسرے میں ایک لمبا چوڑا ہال، جس کے ایک کونے کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ نوجوان جناح نے اپنی وکالت کا پہلا دفتر یہاں قائم کیا تھا۔ بلائتھو لکھتے ہیں، ایک بوڑھے وکیل نے بڑے شوق سے محمد علی جناح کی جوانی کی باتیں سنائیں۔ وہ کہنے لگا، جناح کے مزاج میں بڑی بے باکی تھی، لیکن انہوں نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ اپنی وکالت جمانے کے بعد انہوں نے ممبئی کے دوسرے تمام وکیلوں سے زیادہ روپیہ اور روپے سے بھی زیادہ نیک نامی اور اچھی شہرت کمائی۔ بوڑھے وکیل نے پاس کے ایک دفتر سے دو دوستوں کو بلایا جنہوں نے اپنی زندگی میں محمد علی جناح کو دیکھا تھا، اور تینوں نے باری باری مسٹر جناح کے متعلق واقعات سنائے۔ ان میں سے ایک شخص مسٹر جناح کو اس زمانے سے جانتا تھا جب ان کے مالی معاملات اچھے نہ تھے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی جناح کا عمدہ سلا ہوا لباس ان کا ترائے امتیاز ہوتا تھا، اور اس مشکل وقت میں بھی انتہا کی خود اعتمادی اور بے باکی ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان کی دیانت بھی انتہا درجے کی تھی۔ میں نے کبھی نہیں یہ سنا کہ انہوں نے کوئی ناانصافی یا ہیر پھیر کیا ہو۔ تیسرے درجے کی یہ گھٹیا باتیں ان کی فطرت کے خلاف تھیں۔ تیسرے وکیل نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کی قسمت نے صحیح معنوں میں پلٹا کیوں کر کھایا۔ 1903 میں جیمز میکڈونلڈ نامی سکاٹ لینڈ کا ایک باشندہ ممبئی کارپوریشن کا میئر تھا۔ وہ نہایت اہم شخص تھا اور کارپوریشن کے تمام شعبوں پر چھایا ہوا تھا۔ ایک دن ہائی کورٹ میں ایک بڑا مقدمہ سنا جا رہا تھا اور عدالت کا کمرہ اتنا بھر گیا کہ اس کے دروازے بند کرنا پڑے۔ کمرہ عدالت کا ایک حصہ حسب دستور وکلاء کے لیے مخصوص تھا، لیکن جب جناح اندر آئے تو اس میں ایک کرسی بھی خالی نہ تھی۔ جناح نے دیکھا وکیلوں کی کرسیوں میں سے ایک شہر کے میئر جیمز میکڈونلڈ بیٹھے ہیں۔ جناح نے ان سے کرسی خالی کرنے کو کہا۔ جب وہ نہ مانے تو جناح نے عدالت کے ریڈر سے شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ میکڈونلڈ صاحب کو کرسی سے اٹھا دیا جائے، کیونکہ یہ کرسیاں صرف اور صرف وکلاء کے لیے مخصوص ہیں۔ ریڈر ہچکچایا کہ وہ میئر کو کیسے اٹھائے، مگر جناح نے دھمکی دی
کہ وہ جج سے شکایت کریں گے کیونکہ یہ بات ضابطے کے خلاف ہو رہی ہے اور کوئی بھی شخص جو کسی بھی حیثیت کا مالک ہو وکلا کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس پر بیچارہ ریڈر مجبور ہو کر مسٹر میک ڈونلڈ کے پاس گیا اور ان سے کرسی خالی کروا لی۔ میک ڈونلڈ بھی انتہائی غیر معمولی آدمی تھا، بجائے ناراض ہونے کے اس نے کرسی چھوڑ دی اور مسٹر جناح کی اصول پرستی اور دلیری سے اس قدر متاثر ہوا کہ کچھ دن بعد اس نے مسٹر جناح کو اپنے دفتر مدعو کیا اور 1000 روپے ماہوار پر کارپوریشن کا وکیل مقرر کر دیا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا: مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔